खुदावंद का पाक कलाम जो मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील के 7वें बाब की 11वीं आयत से 17वीं आयत तक लिखा गया, वो पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 7वां बाब 11वीं आयत से 17वीं आयत तक यूँ लिखा है। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये ख़बर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवाह में फैल गई। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक़ जाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से यीशु मसीह के अजीम और नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं कि तू मेहरबान बाप है, जिसने आज ये खूबसूरत दिन बख्शा कि तेरे घर में इकट्ठे हों, तेरी इबादत और परस्तिश करें। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में तेरे लोग इकट्ठे हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। तेरे तमाम खादमों को बरकत मिले और वो पाकरू की मामूरी से इस्तेमाल हों। तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है, अपने सारे गुनाहों का इकरार करके, अपनी खामी और कमज़ोरियों को मानते हुए और इस बात का इकरार करते हुए कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। तेरे फ़ज़ल और तेरी रहमत का मोहताज हूँ। अपने पाकरू की मामूरी अता कर और तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचे और हम ना महज सुनने या सुनाने वाले बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, क्योंकि तेरे कलाम ही ने हमें सिखाया कि मुबारक हैं वो जो तेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। हमारा ईमान है कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हमारी रहनुमाई अता कर, पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ हो। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वत खुदावंद तेरे लोगों से दूर रहे। जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ इब्लीस से और हादसात, ख़तरात और मसाइब से अपने लोगों को बचा। बख्श दे कि तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी करके बच्चों को खामोश करा दें। यहाँ मुक़द्दस लूका एक बेवा का बयान करता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई ऐसे मौजज़ात हैं, कई ऐसे वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र चारों अनाजील में आता है, लेकिन ये वाक़या जो है
नाइन शहर की बेवा के बेटे का जिंदा किया जाना, ये सिर्फ मुकद्दस लूका ही दर्ज करता है और उसी ने इसका बयान किया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी हुई इस इंजील में ये दूसरी बेवा है जिसका जिक्र है। एक और बेवा का भी मुकद्दस लूका ने जिक्र किया है, जिसका हमें मालूम होता है दूसरे बाब की 36वीं और 37वीं आयत में। मुकद्दस लूका ही की इंजील उसका दूसरा बाब 36वीं और 37वीं आयत में लिखा है, और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। बहुत लंबी उम्र है, 84 साल से बेवा होना, और 7 बरस उसने अपने खामन के साथ सिर्फ गुजारे। औलाद का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, थी नहीं थी। बहरहाल जो इस बेवा का किरदार है नहायत खूबसूरत किरदार है कि 7 बरस अपने शौहर के साथ गुजारे, और कलाम मुक़द्दस बताता है कि 84 बरस से बेवा थी। बहुत लंबी उम्र है, 84 बरस से बेवा होना और ज़िंदगी में कोई दाग ना आना, एक बात। और दूसरी बात खूबसूरत ये है कि उस बेवा का काम ये था कि हैकल से जुदा नहीं होती थी। क्या खूबसूरत बेवा, क्या आला किरदार है। और फिर न सिर्फ यही, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। मैं बड़ी मुआफ़ी के साथ चाहता हूँ, मैं बात करने लगा हूँ कि आज के दौर में सारी एक जैसी नहीं होती, लेकिन अक्सर ऐसी ख़वातीन जो हैं उन्हें और कोई काम नहीं होता, कभी इस घर कभी इस घर, तो वो पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती हैं, क्या क्या नहीं सिखाती। लेकिन ये एक किरदार है जो हमें बताता है कि क्या खूबसूरत ज़िंदगी बसर की है। 84 बरस से बेवा है, रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ, सिर्फ दुआएं नहीं है, हैकल से जुदा नहीं होती। अगरचे इस बात की तफसील नहीं लिखी हुई, लेकिन शायद एक तवक्को ये की जा सकती है कि हैकल की सफाई सुथराई का काम भी शायद करती हो, क्योंकि उससे जुदा नहीं होती थी, और फिर रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। अब जो दूसरी बेवा का जिक्र हमने पढ़ा 7वें बाब की 11वीं आयत से 17वीं आयत तक, खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करते करते नाइन नाम एक शहर को गए। शागिर्द साथ हैं और भी बहुत से लोग साथ हैं। शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचे। आज तो मतलब वो हालात नहीं है ना, वरना अगर आप पुराने लाहौर को देखें तो इसके भी वो क्या कहते हैं 12 दरवाजे थे। तो उस वक़्त जो शहर होते थे उनको महफूज बनाने के लिए एक दीवार बनाई जाती थी ऊंची, जैसे पहले लाहौर की भी होती थी और बहुत से शहरों की होती थी। तो उनमें मुख्तलिफ दरवाजे या गेट लगाए जाते थे, जिस तरह लाहौर के भी हैं। तो जब वो शहर के दरवाजे के नज़दीक पहुँचे, एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं लोग। एक बंदे की फौतगी हुई है, जिस तरह हम जनाजा लेके जाते हैं इसी तरह लोग जनाजा लेके जा रहे हैं। और जो मरने वाला है उसके बारे तफसील ये बताई गई है कि वो अपनी माँ का इकलौता
بیٹا تھا، اور آگے لکھا ہے کہ وہ بیوہ تھی۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیوہ کا دکھ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ بیوہ ہونا اپنی ذات ہی میں ایک دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جو زندگی آپ کی اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتی ہے وہ زندگی آپ کی بعد میں نہیں رہتی۔ گو بچے آپ کے کتنے ہی فرما بردار کیوں نہ ہوں، کئی دفعہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتے، لیکن بیوہ ہونا اپنی ذات میں ایک دکھ ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا دکھ جو ہے کہ اس کا صرف ایک ہی بیٹا۔ کئیوں کے 2-4 بیٹے ہوتے ہیں، کبھی بڑے کو رہ گئی، کبھی چھوٹے کو رہ گئی، کبھی کدے چلی گئی، کبھی کدے چلی گئی، لیکن جس کا بیٹا بھی ایک ہی ہو، اکلوتا بیٹا ہے اس کا، اور اگر ہم دنیاوی طور سے اس کو دیکھیں، روحانی طور بات نہیں کر رہا، دنیاوی طور سے دیکھیں کہ اس کا سہارا بھی شوہر کے بعد اب واحد سہارا ہے، اور وہ اس کا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے اس کا۔ تیسرا دکھ اس کا یہ ہے کہ وہ بیٹا جو دنیاوی طور سے اس کا واحد سہارا نظر آتا ہے وہ بھی مر گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک دکھ اس کی زندگی میں آ گیا ہے۔ اس کے بارے بہت تفصیل نہیں دی گئی، اور یہی خوبی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیوہ ہم نے پہلے دیکھی ہے دوسرے باب میں، وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی، رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ اس بیوہ کی نہ عبادت کا ذکر ہے، نہ اس کی کوئی اور تفصیل درج کی گئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب اس کے بیٹے کو باہر دفنانے کے لیے لیے جاتے تھے اور لوگ اس کے ساتھ تھے، تو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا۔ یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہ اس کی دعا کا ذکر ہے، نہ اس کے روزوں کا ذکر ہے، نہ اس کی چیخ پکار کا ذکر ہے، لیکن خداوند کو اس پر ترس آتا ہے۔ اب کیا کہیں کہ خداوند نے اس پر اس لیے ترس کھایا کہ جسمانی دنیاوی طور سے، جسمانی طور سے اس کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ شاید بہت سی اس وقت خواتین ہوں گی جو بیوہ ہوں، جن کا کوئی دنیاوی طور سے سہارا نہ ہو، لیکن کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ خداوند کو اسے دیکھ کر ترس آیا، اور خداوند نے اس سے کہا مت رو۔ وہ رو رہی ہے اور خداوند کو ترس آیا اس پر۔ اب جو بھید اس میں ہے، نہ تو اس کے کسی دعا یا روزے کا ذکر ہے، نہ اس کی چیخ پکار کا ذکر ہے۔ ڈیفینیٹلی لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے افسردہ تو ہوگی نا، غم تو اس کو ہوگا، لیکن جو کچھ بھی وہ خداوند کے حضور کہہ رہی ہے، یا اس کا دکھ ہے یا اس کا غم ہے، اگرچہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، لیکن خداوند نے جب دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس کی کسی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دعا کا کوئی ایسا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ ایک اور خاتون کے بارے ہم دیکھتے ہیں، وہ بیوہ نہیں، دعا کرتی ہے لیکن بولتی کچھ نہیں۔ سیموئیل کی پہلی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت
جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک خاتون کا ذکر ہے، وہ اگرچہ بیوہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک دکھ ضرور ہے۔ وہ دکھ یہ ہے کہ اس کی سوتن اس کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی ہے۔ اب وہ دعا کرتی ہے لیکن کسی انسان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ہماری تو عادت ہے نا کہ جب تک ہم 10 لوگوں کو سنا نہ لیں تب تک ہماری دعا نہیں ہوتی۔ بھئی اگر آپ تنہائی میں کر رہے ہو، اکیلے کر رہے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا لوگ سنیں۔ آپ کی آواز خداوند تک پہنچنی چاہیے۔ لوگوں تک پہنچ بھی جائے گی تو وہ آپ کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کچھ سنوار سکتے ہیں۔ بلکہ میں 9ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں، پہلا سموئیل پہلا باب 9ویں آیت۔ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ غم زدہ ضرور ہے اولاد نہ ہونے کے باعث، افسردہ ضرور ہے۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ یہ خاتون بھی روتی ہوگی۔ اب یہ حنا جو ہے یہ خداوند سے دعا کرتی ہے اور زار زار روتی ہے، کوئی لفظ نہیں بولتی۔ 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے صرف ہونٹ ہلیں لیکن کسی کو کچھ سنائی نہ دے۔ اگر کسی کو سنائی دے تو وہ صرف آپ کا خدا ہو، جس کے حضور آپ چیخ پکار کر رہے ہیں، جس کے حضور آپ دعا کر رہے ہیں۔ اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں ان دونوں خواتین کے حوالے سے، اس بیوہ جو نائن شہر کی بیوہ ہے اور حنا کے بارے، وہ یہ ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ خداوند کو اس پر ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ اب لفظ نہیں ہے اس کے بیان کیے گئے۔ سیموئیل کی کتاب میں جس حنا کا ذکر ہے اس کے بھی لفظ بیان نہیں کیے گئے، لیکن وہ روتی ضرور تھی۔ وہ اولاد کے لیے رو رہی ہے، یہ اپنی اولاد کے واحد اولاد جو اس کی اکلوتا بیٹا تھا اس کے مرنے پہ رو رہی ہے۔ لفظ دونوں کے کوئی بیان نہیں کیے گئے، لیکن ان کے یہ آنسو جو ہیں یہ درخواست اور دعا بن جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بڑے بڑے موٹے موٹے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، اونچی آواز سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کے آنسو جو ہیں وہی آپ کی دعا اور آپ کی درخواست بن جاتے ہیں۔ کچھ بھی نہ بولو تو خدا بندہ کیا لکھا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دکھاوے کے لوگ ہیں، دکھاوا کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ان دونوں خواتین کے آنسو جو ہیں وہ ان کی دعا اور درخواست بن جاتے ہیں۔ اس کے صرف رونے کا ذکر ہے اور حنا کے دل میں دعا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بھی آنسو ہی دعا ہے، اس کے بھی آنسو ہی دعا بن گئے۔ اس کا رونا بھی دعا بن گیا، اس کا رونا بھی دعا اور منت درخواست بن گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ حنا کو بھی بیٹا ملا سیموئیل کی صورت میں، اور اس کا بیٹا بھی خداوند نے زندہ کر دیا۔ خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ تیرے آنسو خداوند نے دیکھ لیے، تیرے دل کا دکھ خداوند نے دیکھ لیا ہے۔ اور پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ خداوند نے جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان
میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ کوئی برا منائے تو وہ بڑی خوشی سے منائے۔ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، قبر میں پڑا ہوا ہے، 4 دن ہو گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آواز دیتا ہے، لازر باہر نکلا، اس مرے ہوئے کو بھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ لڑکا بھی، یہ جوان بھی مرا ہوا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا، اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ یہ صرف خداوند کی آواز سن سکتا تھا کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی وہ ویسے ہی بے ہوش ہوا تھا، تو وہ اپنی ماں کے آنسو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ اپنی ماں کی چیخ پکار کیوں نہیں دیکھتا؟ خداوند نے اسے کہا، اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ 2 چیزیں ہیں، خداوند نے اس بیوہ کے غم اور اس کی ضرورت کو دیکھا۔ تو آپ میں جب غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو یہ مت سوچئے کہ ہمارا خداوند ہمارے غم اور دکھ سے واقف نہیں ہے یا ہماری ضرورتوں سے واقف نہیں ہے۔ بات صرف دلوں کی ہے کہ ہم کس دل سے دعا کرتے ہیں۔ ہم تو محض اپنی ضرورتوں کے لیے خداوند کے حضور جھکتے ہیں نا۔ شکر گزاری تو ہماری زندگیوں میں بہت کم ہے۔ جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں خدا بہت یاد آتا ہے۔ تو پھر ہم نے تو خدا رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ضرورتیں ہماری پوری کرتا رہے۔ اس کی بزرگی، اس کا جلال جو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ جب خداوند نے اسے کہا کہ اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، تو شکر کیجئے خداوند کا، اس کے نام کی تعریف ہو کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ زندگی اور موت کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے۔ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جب اس نے فرمایا کہ اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، تو یہ جو آپ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ مردے زندہ ہوتے دیکھتے ہو، کئی پوسٹیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے معاف کیجئے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، جس طرح سے آج کیا جاتا ہے، کوئی کلام کا نقشہ ہے ایسا؟ باقی کو چھوڑ دیجئے، ان دونوں مردوں کو دیکھ لیجئے، خداوند آواز دیتا وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی ماں کے سپرد کر دیا خداوند نے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولنے لگا۔ تو خداوند نے اس نوجوان کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، اور لکھا ہے کہ سب پر دہشت چھا گئی۔ یہ ایک پہلو ہے کہ خداوند کی قدرت کی دہشت ہوتی ہے۔ ہم پر وہ کیوں دہشت نہیں چھاتی اس کے جلال کی، اس کی قدرت کی؟ اور لکھا ہے اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا۔ کیا یہ کافی ہے؟ صرف یہ کہنا کہ یسوع مسیح ایک بڑا نبی ہے، وہ معجزے کرتا تھا، وہ مردے زندہ کرتا تھا، یا آج ہم عبادات میں صرف اسی لیے جائیں کہ ہمیں شفا ملے، یا ہماری ضرورتیں پوری ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اور آگے لکھے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ خداوند کا جو جلال ظاہر ہوا اس مردے کو زندہ کرنے کے وسیلے، کلام مقدس کہتا ہے کہ اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد نواح میں پھیل گئی۔ یہاں شاید آپ نے توجہ نہیں کی کہ کیا لکھا کیا ہوا ہے۔
میں پھر پڑھنے لگا 16ویں آیت. اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد نواح میں پھیل گئی. کس کے بارے؟ جس مردے کو زندہ کیا تھا اس کی خبر پھیل گئی. خدا کے جلال اور اس کی قدرت یسوع مسیح کے بارے یہ خبر سارے شہر میں پھیلی ہے. ہم تو گواہیاں دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، خبر تو پھیلی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے وسیلے بھی یسوع مسیح کی خبر لوگوں تک پھیلنی چاہیے. معجزات کی خبر جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے آتی ہے. اس نے یہ سارا کچھ کیا. آخری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں یہ خدا کے کلام کا نقشہ نہیں ہے. مردے کے بارے کچھ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ خداوند نے اس کو زندہ کیا، وہ اٹھ کر بولنے لگا اور اس نے اس کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا. دراصل یہاں جو قابل غور اور قابل ذکر بات ہے وہ زندہ کیا ہوا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کی ماں ہے، جس کے آنسو خداوند نے دیکھے، جس کے اندر کی پکار خداوند کو سنائی دی جو لوگوں کو نہیں سنائی دے سکتی تھی، جس کے سبب خداوند نے کہا کہ مت رو. اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو یہ واقعہ آج سکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح حلیم ہوں اور خدا پر بھروسہ کریں، کیونکہ حلیم اور خدا پر بھروسہ کرنے والے ہی ہمیشہ خدا سے برکت پاتے ہیں. 5واں زبور ہم نے پڑھا تھا، وہاں خدا کا بندہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، داؤد اے خداوند میری باتوں پر کام لگا، میری آہوں پر توجہ کر. شموئیل کی کتاب میں حنا کی آہوں پر خداوند نے توجہ کی. اس بیوہ کی آہوں پر، اس کے رونے پر، اس کے دل سے جو آہ نکل رہی ہوگی اس وقت خداوند نے اس پر توجہ کی. اور پھر داؤد کہتا ہے اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو. کیوں؟ آگے لکھے کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں. ہم تو تیل رکھتے ٹی وی کے آگے، پانی رکھتے پھر رہے ہیں، پرچیاں ڈلواتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں جی فلاں خادم ہی دعا کرے گا تو مجھے آرام آئے گا. داؤد کی بات سن لیجئے، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، میرا چارہ تو ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اور کوئی ہے نہیں جس کے حضور میں دعا کروں، جس سے اپنی فریاد کروں، اور کوئی میری آواز کی طرف متوجہ ہو کر میری مدد نہیں کر سکتا. تو ہے جو میرا سہارا ہے. اور پھر وہ ایمان کے ساتھ کہتا ہے اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کون سی بائبل مقدس پڑھتے ہیں کہ دعا کر کے انتظار کوئی نہیں، پھر کہنا کہ ابھی ہو جائے، ابھی کر دے. یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ خدا کا بندہ تو کہہ رہے میں انتظار کروں گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. 40ویں زبور میں اس نے کیا کہا؟ میں صبر دے نال آس رکھ کے خداوند کا انتظار کرتا ہوں. ہم انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں خداوند کو حکم دیتے ہیں؟ آگے اس نے وضاحت کی، جیسا میں نے کہا کہ حلیم اور خدا پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ خدا سے برکت پاتے ہیں. تو آگے
चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। शरारत से हमारा दिल तो खुश हो सकता है, हम अपने संगी साथियों को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा शरारत से कभी खुश नहीं होता। बदी तेरे साथ रह नहीं सकती। ये सुन लीजिए, बदी खुदावन के साथ रह नहीं सकती। घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत। ये सारी चीज़ें बयान करके 7वीं आयत में दाऊद कहता है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। हम आते हैं अपनी जरूरतों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा ताकि तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। उसकी शफकत की कसरत यह है कि तूने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे बरकतें दी, मुझे नेमतें अता की हैं, तो मैं शुक्रगुजार दिल के साथ तेरे हुजूर इसलिए आया हूं तेरे घर में कि मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस साइकिल की तरफ रुख करके सिजदा करूं। हम गिरजे आते हैं, क्या खुदावंद का रोब मानकर आते हैं? क्या उसको जलाल का बादशाह समझ के उसके हजूर दुआ करते हो? क्या गिरजाघर में हम उसका रोब मानते हैं, उसका जलाल और उसकी बुजुर्गी के ख्वाहिशमंद होते हैं? अजीज भाई और अजीज बहनों, आज मैं समझता हूं मेरे लिए और आपके लिए ये सीखने की जरूरत है हम सबको कि खुदावन हमारे लफ्ज़ों पर गौर नहीं करता, वो हमारे आंसुओं को भी देखता है, और बाज़ औक़ात हमारे आंसू ही हमारी दुआ और हमारी दरख्वास्त बन जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, विलियम बूथ साल्वेशन आर्मी का जो बानी था, उसने अपने मिशनरी भेजे गालिबन इंग्लैंड में, तो कई साल वो खिदमत करते रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। तो उन्होंने उसे पैगाम भेजा कि हमारी खिदमत का कुछ नतीजा नहीं निकला, कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो विलियम बूथ ने सिर्फ 2 लफ्ज़ उनको लिखकर भेजे थे। वो 2 लफ्ज़ थे, शेड टीयर्स, आंसू बहाओ। बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी में आंसू बहाने की ज़रूरत होती है, और वही आंसू हमारी दुआ और दरख्वास्त बन जाते हैं, लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खुदावंद आपको बरकत दे, हलीमी आछी हमारी ज़िंदगियों में आए, और इस ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर झुकें जब भी आप अपनी ज़रूरतों के लिए, कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है, वो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है, वो हम पर तरस खा सकता है, हम पर रहम कर सकता है, हमारी ज़रूरतें सिर्फ वो पूरी कर सकता है। दुआओं रोज़ों के साथ, आंसुओं के साथ भी उसके हुजूर पुकार की जा सकती है। खुदावंद आपको बरकत दे। आप दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि हम तेरे हैं और तेरे नाम से इस दुनिया में पहचाने जाते हैं। बख्श दे कि जब तक हम जिंदा हैं सिर्फ यहोवा नाम हमारी पहचान रहे। बख्श दे कि जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा है वो हमारी अमली ज़िंदगियों में भी नज़र आए, और हम इस पैगाम पर अमल करके तेरे जलाल का सबब ठहरे। आज सी हलीमी हमारी ज़िंदगियों में आए, दुआ के बाद, दरख्वास्त के बाद तेरा इंतज़ार करना सीखे। बख्श दे इस कलाम के वसीले हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फैला है। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से।